بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ہم وطنوں، السلام علیکم۔ میں کافی دنوں سے آپ سے خطاب کرنا چاہتا تھا، مگر پہلے ہم نے کچھ مشکل فیصلے کرنے تھے اور آپ کو ان فیصلوں سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ کہ مہنگائی کو ہم نے 500 گنا بڑھا دیا ہے۔ وہ چیز جو پہلے آپ 100 روپے کی خریدتے تھے، اب آپ 600 روپے میں خریدیں گے۔ تو اس طرح کی اور بھی ہم نے بڑے اہم فیصلے کیے ہیں کہ مہنگائی اب آسمانوں کی طرف اڑتی چلی جائے گی۔ مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے عوام کو خودکشی اور خود سوزی پر مجبور کر دیا ہے، مگر اس سے حکمران ٹولے اور دوسرے مافیاز کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے ہی آپ کا خون پی رہے ہیں۔ بقول شیخ رشید، عوام تو پیدا ہی مرنے کے لیے ہوتے ہیں، اگر مرتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے بہت سے سفید ہاتھی پالنے ہیں۔ ہم نے ایک طبقے کو ہر چیز مہیا کرنی ہے جو حکمران ٹولہ ہے۔ مثلاً ایک جج کے لیے ہم نے 10 لاکھ روپے اس کو تنخواہ دینی ہے اور 10 لاکھ روپے مزید اس کے اوپر اخراجات کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں اور لوگ ہیں جن کے ہم پیسے دے رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی محنت اور بڑی مشقت سے کام کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے ہمیشہ سے پاکستان کو ایک ہی جگہ پہ رکھا ہوا ہے۔ کسی ملک کو ایک ہی جگہ پہ قائم رکھنا بہت مشکل امر ہوتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو آگے جانے کے بجائے پیچھے کی طرف موڑا ہے، تو اس لیے ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ بطور حکمران ہم نے اپنے ٹولے کو نوازنا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ سب بھیڑیے ہیں، یہ خون اشام درندے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں لالچ اور خود غرضی ہے۔ یہ آپ کے نمائندے آپ نے خود ہی چنے ہیں۔ جب آپ ڈاکو، چور، لٹیرے، راکسن اور قاتل اور سفاک قسم کے لوگوں کو چن کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، تو پھر وہ عوام کو لوٹیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے؟ ہم نے بہت سارے ترقیاتی منصوبے بنائے ہیں، اور ان ترقیاتی منصوبوں میں ہم نے بہت سے پل بنا رہے ہیں، بہت سی سڑکیں بنا رہی ہیں۔ اس میں بہت زیادہ لوہا بکے گا اور اس میں ہمارا بہت زیادہ کمیشن ہوتا ہے، مگر الحمدللہ ہم نے ڈیمز کے اوپر کام بند کر دیا ہے۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ مزید ڈیمز بنے، ہم نہیں چاہتے ہیں پانی کے لیے بیراج بنے۔ اس طرح کا کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے دریاؤں کا پانی روکنے کے لیے کچھ پشتے بنانے کے منصوبے بنائے تھے، مگر ہم نے وہ سارے منصوبے ترک کر دیے ہیں، چونکہ سیلاب آئے یا زلزلہ جب عوام ڈوبتے ہیں تو باہر سے ہمیں ڈالر ملتے ہیں، تو یہ تو ہماری پرماننٹ آمدنی کا ذریعہ ہے۔ تو ہم وطنوں، ہم نے وہ سارے منصوبے ٹھپ کر دیے ہیں۔ صرف وہی منصوبے ہیں جس سے چند لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، عوام کو یا ملک کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ ہو، اسکول ہوں، کالج ہوں، اسکول ہوں، یہ سب کچھ بند کر دیا ہے۔ ہم نے ریلوے تباہ کر دی ہے۔ اس طرح سے ٹرانسپورٹ کمپنیاں ہمیں لاکھوں روپے کا کمیشن دیتی ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہ پیسے ہمارے اکاؤنٹس میں آ جاتے ہیں۔ کار کلچر ہم نے دیا ہے، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ باہر کی کمپنیاں ہمیں پیسے دیں، اور وہ ہمیں پیسے لگاتی ہیں، اور اسی وجہ سے ہم نے کوئی بھی ایسا منصوبہ نہیں بنایا کہ جس میں بڑے پیمانے پہ عوام کو فائدہ ہو، بلکہ ہم نے وہ منصوبے بنائے ہیں کہ ہر شخص کار رکھے، اور یہ ایک ہم نے مینیا بنایا۔ یہ کلچر بڑی آسانی سے نہیں، مشکل سے ہم نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس ملک کی انڈسٹری کو تباہ کر دیا۔ ہم نے بڑے طریقے سے گیس، بجلی، پانی بند کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر ٹیکسز لگا دیے، بہت ہیوج قسم کے ٹیکسز ہم نے لگائے، اور اس وجہ سے یہاں سے سرمایہ دار بھاگ رہا ہے، وہ اس ملک کو چھوڑنا چاہ رہا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ مزید مہنگائی ہوئی، بے روزگاری ہوئی، کمپنیاں بند ہوئیں، اور الحمدللہ ہم بند کرتے جا رہے ہیں، اور یہی ہمارا مقصد حیات بھی ہے۔ اب گورنمنٹ کا ہسپتال دیکھو، گورنمنٹ کی عمارت دیکھو،
آپ سڑکیں دیکھو، پل دیکھو، جو چیز بھی دیکھو، آپ کو ان کی حالت نہ گفتہ پہ نظر آئے گی۔ سڑکیں تو ایسے لگتا ہے جیسے اس شہر کے اوپر دشمن نے بمباری کی ہو۔ ایکچولی ہم چاہتے نہیں ہیں کہ وام کو سہولتیں دی جائیں، ہم تو وام کو ذلیل و خوار کرنا چاہتے ہیں، اور شکر ہے کہ ہم اس میں بڑی اچھی طرح کامیاب ہیں۔ تو یہ ہماری حقیقی خوشی کا ذریعہ ہے۔ چلیں، میں آپ کو، مجھے لطیفہ تو نہیں سنانا چاہیے مگر آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں کہ ہوا کچھ یوں کہ کسی نے ایک سرمایہ دار سے پوچھا کہ آپ کو حقیقی خوشی کب ملتی ہے؟ تو اس نے کہا، جب میری کمپنی کے اندر مزدور چلچلاتی دھوپ میں لوہا کوٹ رہے ہوتے ہیں یا لوہے کی بھٹیوں میں لوہا جونک رہے ہوتے ہیں، اور ان کا پسینے میں، جو ان کا جسم خون پسینے میں ڈوبا ہوتا ہے، تو میں اپنے ایئر کنڈیشن کمرے سے جب ان کو دیکھتا ہوں تو اس ٹائم مجھے حقیقی خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ ہماری حقیقی خوشی کا یہی معیار ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا حقیقی چہرہ لوگوں کو نظر نہیں آتا، ورنہ انہیں پتہ چلے کہ ہم تو ان کا خون پینے والے لوگ ہیں، ہم وہ درندے ہیں جو ان کی چربی بھی پگھلا کے پی جاتے ہیں، ہم ان کی چمڑی کھا رہے ہیں۔ یہ سارے حکمران عوام کو لوٹنے کے علاوہ اور کیا کر رہے ہیں؟ یہ سارا ہم کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی لیے تو عوام کی یہ حالت ہے کہ عوام کی ایسے حالت نہیں ہوئی ہے۔ یہ اس کے لیے بڑی پلاننگ اور بڑی عقل مندی سے ہم نے کام کیا ہے۔ دنیا میں قومیں ترقی کرتی ہیں، ملک ترقی کرتے ہیں، مگر یہ ملک پہاڑ سے اوندے منہ کھائی میں گر رہا ہے، یہ تباہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں، عقل مند کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں۔ جاہل، قدامت پرست، فرقہ پرست، نفس پرست، بد دماغ، یہ گدھے، ان کے میں عقل ہے کہاں؟ اگر عقل ہوتی تو یہ بدترین، ظالم ترین، منافق ترین لوگوں کو حکمران بناتے، ان کو ووٹ دیتے۔ یہ سب عوام کا اپنا کیا دھرا ہے۔ یہ پتھر کے زمانے کے لوگ ہیں اور ان کے دماغ بیکورڈ سوچتے ہیں، یہ آگے جا ہی نہیں سکتے ہیں، ان میں احساس، عقل، شعور ایسی کوئی چیز ہے نہیں۔ میرے ہم وطنوں، مشکل فیصلے ہم نے کر لیے ہیں، وہ یہی کہ آپ کا مزید خون نچوڑا جائے گا، آپ کو جاہل رکھنے کے لیے مزید فرقہ پرستی کو خوا دی جائے گی، مافیاز اپنا کام تیز کر دیں گے اور فرقہ پرستی کی جہالت اپنے عروج پر پہنچے گی۔ تو اس کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے، کیونکہ جب تک فرقہ پرستی ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، آپ کا دماغ بند رہے گا۔ مزید پاکستانیوں، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے سچ نہیں بولنا، کہیں پہ بھی حق کی بات نہیں کرنی۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمارے سارے جج انصاف کرتے ہیں، وہ انصاف پرست لوگ ہیں، انصاف کے علاوہ کبھی انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ اور آرمی ہی آپ کا پالن ہار ہے۔ جب تک آرمی ہے، آپ کا ملک ہے، اور آپ کے جتنے جرنیلز ہیں وہ آب زمزم میں نہاتے ہیں، وہ انتہائی پاک ہیں، ان کے بارے میں زبان کھولنا خدا کو گالی دینے کے برابر ہے، اور اس کے لیے آپ کے اوپر مقدمہ چلایا جائے گا، اور آپ کے اوپر ملک دشمنی اور دہشت گردی کے دفعات کے تحت مقدمات ہوں گے۔ اس لیے زبان کھولنا بند کر دیں، کوئی بندہ بھی زبان نہ کھولے، بس ناچتے رہو پتلیوں کی طرح، یہی تمہاری زندگی ہے۔ اور آخر میں میرے ہم وطنوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا حقیقی خدا امریکہ ہے، امریکہ ہی ہماری تقدیر کا مالک ہے، اس کی پوجا کرو، اور جس نے بھی امریکہ کی پوجا کی اس کو دنیا میں اس نے حکومت عطا کی ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہی تاریخ ہے۔ اگر آپ تاریخ کو جانتے ہیں تو آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ کیا امریکہ کی پوجا کرنے والے اس ملک میں حکمران نہیں بنے ہیں؟ تو کسی آسمانی خدا کے بارے میں باتیں کرنے کے بجائے اپنی حقیقی خدا کو پہچانو، امریکہ کی تعریف کیا کرو۔ اور اب میں آپ سے یہی انہی الفاظ پہ اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ۔